امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ اور آپ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان میں جانے پہچانے علماء میں سے ہیں، اور حضرت مولانا نقی علی خان اور دیگر آپ کے اجداد نہایت کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے تو ان کی تربیت اور ان کا جو بنیادی تعلیم کا بندوبست ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوا۔ آپ کے والد ماجد نے ہی آپ کو جمیع تعلیمات سے نوازا، اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے بعمر 14 برس، یعنی فقط 14 برس کی عمر میں قریباً تمام علوم مروجہ حاصل کر لیے۔ اس کے بعد افتاء کا منصب بھی سنبھال لیا، یعنی تدریس اور افتاء جیسا حساس اور اہم منصب جو بسا اوقات 40 یا 50 برس سے متجاوز لوگ بھی اس منصب کی اہلیت اپنے اندر نہیں رکھتے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی سے، یعنی بالکل عہد طفولیت سے ہی اس منصب پر جلوہ گر ہوئے۔ علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے وہ جام پلائے کہ ابد الآباد تک اس کے جو اثرات ہیں وہ دنیا دیکھے گی۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کے حوالے سے کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات تھے، اور کچھ لوگ اپنے اپنے انداز میں خامہ فرسائی کر رہے تھے، لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تائید ایزدی کے ساتھ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کا اور آپ کے مقام رفیع کا دفاع کیا کہ آج تک امت اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہی ہے۔ اور پھر آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت ہے۔ بسا اوقات کسی عالم کا جو توجہ ہے یا اس کا جو مرکز و محور ہوتا ہے وہ صرف فقہی میدان ہوتا ہے، لیکن امام احمد رضا وہ ہیں جو بیک وقت ایک فقیہ بھی ہیں اور مجتہدانہ صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہیں، اور آپ کی محدثانہ بصیرت دیکھی جائے تو بھی نور علی نور، اور اگر آپ کی جو تفسیری خدمات ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے، پھر آپ کا جو ترجمہ قرآن ہے جس کا نام کنز الایمان ہے، جو اسم با مسمہ ہے، اور جس میں آداب الوہیت سے لے کر آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مقام پر، ہر موقع پر پیش نظر رکھا گیا۔ اور اگر آپ کبھی وقت نکال کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کو دیگر تراجم جو معاصر علماء کے تراجم ہیں ان کے ساتھ ان کا آپ تقابل کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف جذباتیت یا اپنے عشق اور محبت اور آداب کے سبب ہی نہیں، بلکہ جو باریک علمی باتیں ہوتی ہیں اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اور جو گرامر کی پیچیدگیاں ہیں ان کے سبب بھی آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ تو آپ کی جمیع خدمات، اس میں ترجمہ قرآن کریم ہے، آپ کے تفسیری کلمات ہیں، آپ کی فقہی اور کلامی خدمات ہیں، آپ کی محدثانہ اور مجتہدانہ بصیرت ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے جو اولین حیثیت ہے ان کی شخصیت کی، یعنی جو چیز سب سے پرومیننٹ ہے وہ آپ کا مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی وہ لازوال داستان ہے، جس طرح آپ اپنے ایک شعر میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وابستگی اور آپ کا جو محبت کا ایک تعلق ہے وہ دیدنی ہے۔ ایک اور چیز اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی میں بڑی اہم تھی جو آج بھی اہل علم پر مخفی نہیں، کہ سادات کرام کے ساتھ ان کا ادب اور احترام کا ایسا تعلق تھا، اور اس طرح سے وہ ان کے اعزاز و اکرام کا بندوبست کرتے تھے
کہ دیکھنے والے حیرت زدہ ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں انہوں نے سادات کی غیر معمولی تعظیم کر کے یہ بتلایا کہ احمد رضا جس مقام پر بھی پہنچ جائے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ان کی وابستگی، ان کی محبت اور ان کی عقیدت وہ آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کلام ہے، جو شعر و ادب میں آپ کا مقام ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس میں ہدایت بخشش جو پڑھنے کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام صرف ہدایت بخشش جو شعر ہیں، صرف ان اشعار کو پڑھنے کے لیے بھی بندے کا فاضل ہونا اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کم از کم ادیب ہونا یا اس کو اچھی اردو بولنا پڑھنا سمجھنا آتی ہو تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام کسی قدر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ نہ صرف اردو بلکہ آپ عربی زبان میں بھی بہت ساری آپ نے کتب لکھی، آپ کی شاعری میں باقاعدہ 4 زبانیں استعمال ہوئیں بیک وقت، اور فارسی کا کثیر استعمال، ہندی کا استعمال۔ تو اس طرح یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک جہت بلکہ تمام جہتوں کی طرف توجہ کی۔ تو وہ جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو جس طرف بھی اعلیٰ حضرت نے رخ کیا اللہ رب العزت نے ایسی تائید فرمائی کہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ آپ کی بیت و ارادت مارحرہ شریف سے ہے، 25 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔